السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 6 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ سورۃ الملک جو ایک اہم صورت ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو روز محشر جہنم کے عذاب سے بچائے گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر موجود جو پیغامات ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں ہم نے جان لیا کہ احسن عمل کیا ہے، تو اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ احسن عمل میں آتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں۔ پھر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ اللہ کی کائنات پر، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرو۔ اب ان آیات مبارکہ میں انکار کرنے والوں یعنی منکرین اور کفار کے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ کفر کیا ہے؟ کفر کہتے ہیں جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کرنا، اور یہاں تو رب ماننے سے، اللہ کو رب ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کو رب نہیں مانتے، اپنے پروردگار کو عالمین کا رب نہیں مانتے، ایسے لوگ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہی شرک، یہی انکار ان کی زندگیوں میں بے چینی پیدا کرتا ہے، یہی شرک، یہی انکار ان کی زندگیوں میں مشکلات لے کر آتا ہے۔ یعنی حقیقت کا انکار کرنا ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، مسائل اندر ہی اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر مسئلے میں ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت سے باخبر کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم اللہ کی حکمت کو اور اس کے پلان کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے اندر ہی اندر بے چین ہوتے رہتے ہیں ایسے انسان جو اللہ کو رب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کفر کرنے والا انسان جو ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو مشکل بنا دیتا ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ قرآن کو آج بھی ہم نے ویسے سمجھنا اور پڑھنا ہے جیسے اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اس پر عمل کیا، صحابہ کو عمل کر کے دکھایا، تو اسی طرح قرآن ہم تک پہنچا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی سوچوں میں وسوسوں کی وجہ سے کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو صاحب ایمان ہے وہ اور کفر کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کوشش کرتا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی، اللہ کے احکام کو ماننے کی، اور وہ اپنے حق میں دعائیں بھی کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تیرے حکموں کو ماننے کی توفیق دے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، تو اس سے اس کے عمل میں درستگی آتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اپنے رب کو رب ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا عذاب ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ
کو اور اس کے احکام کو بھی ماننا ہے، اس کو نظر انداز کرنا بہت بڑے نقصان کا باعث ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان ہے۔ ایک آیت کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی جب ہم کوشش کریں گے تو زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کلام ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو آج ہم نے صرف اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے کہ اس کے مطابق ہم نے کیسے عمل کرنا ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے، اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولنا شروع کر دے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی کفر تو نہیں ہے، میں اللہ کے کسی حکم کو ان سے انکار تو نہیں کر رہا یا انکار تو نہیں کر رہی۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو، دونوں جہانوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ آیت نمبر 7 میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سامعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ اذا القوا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، کون؟ جہنمی۔ کہاں ڈالے جائیں گے؟ فیہا، اس میں، بیچ اس کے، یعنی جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، سامعوا، سنیں گے، لہا ہی شہیقا، اس کا چلانا، اس کا چیخنا۔ تو شہیقاً جو ہے وہ آواز ہے، وہ خوفناک آواز ہے جو جہنمی سنیں گے۔ اور شہیقاً کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، جو گدھا پہلی بار نکالتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے۔ جب دنیا میں ایسی آوازیں بری لگتی ہیں، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، جب وہ آرام دہ ماحول میں کام کر رہا ہو اور اس طرح کی آواز آتی ہے تو وہ انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ تو آخرت کی منزل شروع ہوتے ہی جہنم کی خوشخبری ملی اور ساتھ میں یہ بری آوازیں، جہنم کا چیخنا اور جہنم کا جوش، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جہنم جوش کھا رہی ہے۔ تو ایسی بری آوازیں، ایسا خوفناک منظر جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ تو اللہ نہ کرے کسی کو یہ منظر دیکھنے اور سننے کو ملے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ ناپسندیدہ آوازیں سننے سے ہمارے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، مثلاً بم کی آواز یا بہت شور و غل، میوزک کا شور و غل۔ تو یہ ایک انسان جو ایک پرسکون ماحول میں رہتا ہے یا رہنے کا عادی ہے، تو اس طرح کی آوازیں اس کے اندر منفی جذبات پیدا کرتے ہیں۔ پھر جہنم، جس میں ہر طرح کا عذاب ہے، وہاں جہنم کا شور ہے، جہنم میں جانے والوں کی چیخ و پکار، بدترین آوازیں، جہنم کا جلنا، کھانا، سب بدترین، ساتھ بدترین اور ناقابل برداشت شور بھی ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے کہ جس میں ہم دنیا کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں، اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے کہ وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا، یعنی قیامت کے دن بھی ہمیں آگ کے عذاب سے اللہ بچائے، اور دنیا کی بھی جلن سے اور دنیا کے بھی اس خوفناک منظر سے ہم نے بچنے کے لیے یہ دعا کریں۔ تو آگ سے بچنے کے لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب بدترین عذاب ہے، اس دن دوزخ غصے میں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے عملوں پر نظر ثانی کرنے کی توفیق دے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں کہ وہ ہمیں اپنی نیکیوں
زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم گناہ کر چکے یا جو کر رہے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جہنم کا عذاب بہت برا ہے، اس کی جو عالمین کا رب ہے اس کو رب مانے، جو کچھ بھی ہے، ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اسی رب کی عطا کردہ ہے۔ انسان کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کچھ حاصل کرنے کی، کچھ کرنے کی۔ وہ اگر ہم سے کوئی نیک کام کرواتا ہے تو یہ اس کا شکر ہے۔ تو اپنے ہر عمل کو جب ہم اس کی ذات سے جوڑتے ہیں تو پھر اس میں مزید نکھار آتا ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ اگر برائی کر رہے ہیں یا گمراہی کا شکار ہے اور ان کو کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، وہ اس کی نصیحت نہیں سنتے، تو اس میں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی نقصان ہے کہ دنیا میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آخرت شروع ہوتے ہی دردناک آوازیں سننی پڑیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہوں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔